الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، ہمارا جو مضمون چل رہا ہے سورہ مومنون کی ابتدائی آیات ہے۔ یہ پہلے سے بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو صفات اللہ رب العزت نے ان صورتوں کے شروع میں بتائی ہے، ان صفات سے ہر ایمان والے کو متصف ہونا چاہیے، اپنے آپ کو ان صفات کے اوپر لانا چاہیے۔ تو وہ ترتیب سے ایک ایک صفات پر بات ہوتی رہی ہے۔ آج کی جو مجلس ہے اس میں چوتھے نمبر کی صفت ہے، وہ لوگ ہیں ایمان والے، وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں اور اپنے اس زمانے میں پہلے باندیاں ہوتی تھی، باندیوں کے ساتھ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان کے اوپر کوئی ملامت نہیں۔ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔ جو ان کے علاوہ اپنی خواہش کو پوری کرتے ہیں فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وہ لوگ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ یہ آیات کے اندر گویا اللہ رب العزت نے آج کی جو ہماری صفت چل رہی ہے بہت محترم شان ہے، بہت اہم صفت ہے، اور اس صفت سے مجھے اور آپ کو اور پورے معاشرے کو اللہ رب العزت متصف فرمائے، ہم اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بنے۔ زنا بہت گھٹیا چیز ہے اللہ کی نظر میں، بہت بری چیز ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ زنا جو ہے نا عقلی طور پر بھی بہت بری چیز ہے۔ انسان اگر شریعت کو نہ دیکھے، عقل کے ذریعے سے اپنی عقل کو استعمال کرے تو بھی اس کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ بہت بری چیز ہے۔ اچھا، ابتدا سے یہ حرام کی گئی اور بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا اس کو۔ شرمگاہ کی حفاظت اور زنا سے پناہ مانگی گئی ہے مستقل، کہ میری شرمگاہ کی حفاظت ہو جاوے، زنا سے مجھے محفوظ کیا جاوے، اس کے تعلق سے اللہ رب العزت سے دعائیں مانگی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو فلاح پانے والے جو ابھی آیات کے اندر چل رہا ہے، ان آیات کے اندر ان کا تذکرہ ہے، جو ایک صفت اس میں سے یہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر عباد الرحمن سورہ فرقان کے اندر، سورہ فرقان 19ویں پارے میں، اس میں اللہ کے مخصوص بندوں کا جب تذکرہ ہوا ہے اور ان کی صفات بتائی گئی ہے کہ ان میں یہ چیزیں ہیں، اس میں سے ایک صفت یہ بتائی گئی ہے کہ وہ زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے
کہ 7 لوگوں کو اللہ رب العزت اپنے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے. ان میں سے ایک آدمی وہ بھی بتایا گیا ہے جس کو ایک نسب حسب والی عورت دعوت گناہ دے اور وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے اس سے احتراز کر لے کہ میں اس گناہ میں ملوث نہیں ہونا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو بچا لے. اللہ رب العزت عرش کے سائے میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے. اس کے برخلاف جو لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتے ان کے بارے میں جو شدید وعید ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے. یہ آیت کے اندر آپ دیکھیے اللہ پاک فرماتے فاولئک, ایک جگہ تو فرمایا کہ وہ لوگ قابل ملامت ہے, اور دوسری جگہ اللہ پاک فرماتا ہے وہ حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں. اللہ رب العزت کی نظر میں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ موٹی موٹی باتیں جو میں تمہید کے سامنے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اب دیکھیے میں قرآنی نصوص سے آپ کے سامنے, قرآن اور حدیث کے ذریعے سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ زنا کو کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس لیے کہ یہ انتہائی برا راستہ ہے اور تھا. یعنی شریعت آنے سے پہلے سے لوگ اس کو برا سمجھ رہے ہیں. عقلاً بھی آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کی برائی کتنی بری چیز ہے, اور آگے اللہ پاک فرماتے ہیں بہت برا راستہ ہے وساء سبیلا. ایک محدث ہے, مفسر ہے, ابو بکر جساس رازی, وہ یہ فرماتا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ شریعت آنے سے پہلے سے یہ برا تھا زنا کرنا. فاحشہ کے معنی کہا گیا ہے ایسی بری چیز جس کی برائی بے حیائی انتہائی درجے تک پہنچی ہوئی, اس کو کہا جاتا ہے فاحش. علامہ زمخشری وغیرہ بڑے بڑے محدثین اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فاحش کے معنی ہے بہت بری چیز, انتہائی گھٹیا چیز. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن. آپ کہہ دیجئے, آپ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیجئے کہ میرے رب نے فاحش چیزوں کو جو انتہائی بری چیز ہے اللہ رب العزت نے اس کو حرام قرار دیا ہے, چاہے وہ ظاہری ہو, چاہے وہ ظاہری فاحشہ ہو یا باطنی ہو, اندر دل کے اندر ہو, ان سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے. علامہ ابن قیم بڑے محدث گزرے, وہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ بے حیائی کا کام فی نفسی ہی ایسا برا ہے, اس کی ذات کے اندر برائی ہے کہ آدمی عقل کے ذریعے سے بھی اس کی برائی کو سمجھ سکتا ہے. علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے لیے شریعت کی بھی ضرورت نہیں تھی, اتنا گھٹیا کام. شیخ عبد الرحمن سعدی ایک بڑے مفسر ہیں, وہ لکھتے ہیں کہ زنا شرعی, عقلی, فطری ہر اعتبار سے برا ہے. شرعی اعتبار سے تو برا ہے, اللہ رب العزت نے اس کی برائی بیان کی. فطری اعتبار سے, عقلی اعتبار سے بھی برا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیے زنا کرنے والا کس کے حقوق کو ضائع کرتا ہے؟ اللہ, سب سے پہلا اللہ کے حق کو ضائع کرتا ہے. اللہ رب العزت نے جس چیز کو منع کیا ہے اس کو کرنے کی وجہ سے وہ اللہ کا حق ضائع کر رہا ہے سب سے پہلے. دوسرے نمبر پر جس عورت کے ساتھ یہ زنا کیا جا رہا ہے اس کا حق ضائع کیا جا رہا ہے. اگر وہ شادی شدہ ہے اس کے شوہر کا حق ضائع کیا جا رہا ہے. اگر وہ کسی خاندان کی ہے تو اس خاندان کے حق کو ضائع کیا جا رہا ہے, اس کے بستر کو پامال کیا جا رہا ہے. اور سب سے بری چیز, گھٹیا چیز یہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر کوئی اولاد وجود میں آتی ہے زندگی بھر اس کو حرامی کے نام سے پکارا جاتا ہے, جس کا کوئی باپ نہیں. نسب خلط ملط ہو جاتے ہیں. اور جس معاشرے میں ایسے لوگ بستے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ معاشرے کے اندر بھی آہستہ آہستہ برائیاں وجود میں آتی ہیں. اسی لیے بتایا گیا بہت بری چیز ہے. ایک جگہ ایک بڑے محدث نے تفسیر کرتے ہوئے بات لکھی ہے کہ بعض برائیاں, بعض گناہ شریعت کی نظر میں جو گناہ ہیں آہستہ آہستہ حرام کیے گئے. سمجھ رہے نا,
ایک دم پہلے دن ہی نہیں، آہستہ آہستہ حرام کیے گئے، جیسے شراب۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے مسند احمد میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام اس کی برائی کرتے تھے، بیان کرتے تھے کہ شراب بہت بری چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ اس کے بارے میں واضح حکم فرمائیے تاکہ ہم اس کے اوپر عمل کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے جو آیت اتاری سورہ بقرہ کی پہلی آیت، اللہ پاک فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ یہ لوگ آپ کو شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا حکم ہے، تو آپ فرما دیجئے قل فیہما اثم کبیر، کہ اس کے اندر یعنی شراب میں، جوئے میں، دیکھو شریعت آہستہ آہستہ آئی ہے نا، پہلے لوگ سب برائیوں میں تھے صحابہ، آہستہ آہستہ ان لوگوں کی تربیت ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان دونوں کاموں میں بہت برائی ہے۔ جوا بھی بہت کھیلتے تھے وہ لوگ، اس کے اوپر پیسے بھی بہت لٹاتے تھے، عجیب عجیب واقعات ہیں، اور شراب پینے کے بھی واقعات ہیں بہت۔ تو یہ چیزیں ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، وہ تو آپ جانتے ہی ہیں، سنا بھی آپ نے۔ اللہ رب العزت نے پہلے فرمایا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، فائدے کی چیز بھی ہے، آگے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَفِيهِمَا اِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے فائدے کی چیز بھی ہے اس میں، کہ لوگ اپنے اعتبار سے کیا سمجھتے ہیں کہ میرا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے، پی لیا تو پھر ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے مرحلے میں یہ وحی نازل کر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ شریعت کے گہرائی تک اترنے والے تھے، انہوں نے دوبارہ دعا کی کہ اللہ یہ آیت تو آپ نے اتاری ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ واضح حکم ارشاد فرمائیے جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ تو دوسری مرتبہ سورہ نساء کی آیت نازل ہوئی، اور سورہ نساء کے اندر یہ کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو اس وقت شراب مت پیو، یعنی اس سے پہلے تک تم پی سکتے ہو۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ صحابہ کی آہستہ آہستہ کیسے عادت چھڑوائی جا رہی ہے۔ پہلے تو برائی بیان کی، دوسرے مرحلے کے اندر کیا فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو اس وقت مت پیو، اس سے پہلے پی لیں گے چلے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ پاک یہ کہہ رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی برائی ہے۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ واضح حکم ارشاد فرمائیے جس کے اوپر ہم عمل کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے تیسرا حکم جو حتمی تھا اور جو قیامت تک باقی ہے وہ یہ حکم نازل ہوا، یہ سورہ مائدہ کے اندر نازل ہوا۔ یہ تینوں صورتیں سورہ بقرہ دوسرے پارے میں ہے، اور سورہ نساء چوتھے پارے میں ہے، اور سورہ مائدہ چھٹے پارے میں ہے۔ اس ترتیب سے یہ تیسری جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان میں آپس میں دشمنیاں پیدا کرے۔ شراب پینے کی وجہ سے گالی گلوچ، آپ نے دیکھا ہوگا نا جو لوگ شراب پیتے ہیں ان کی کیا نوعیت ہوتی ہے، کیسی، تو آپس کے اندر گالی گلوچ، جوا کھیلنے والے وہ بھی کیسے کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آگے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم اب رک جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیات سنی تو اس کے بعد فرمایا انتہینا انتہینا، ہم رک گئے، ہم رک گئے، اے اللہ یہ حتمی حکم ہے، اب قیامت تک اس کے بعد کوئی حکم نہیں ہے، یعنی اب شراب ہمیشہ کے لیے حرام کی۔ میں اصل یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ شراب کتنی خطرناک چیز ہے، لیکن اس کو 3 مرحلوں میں الگ الگ طریقے سے حرام کیا گیا۔ پہلے یہ کہا گیا کہ اس میں تمہارے نفع کی چیز بھی ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہے۔ پھر دوسرے مرحلے میں کہا گیا کہ نماز کے قریب آؤ تو اس وقت مت پیو۔ پھر تیسرے مرحلے کے اندر سختی سے بتایا گیا کہ اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر کیا فساد آتا ہے اور کیا برائیاں آتی ہے وہ بیان کی گئی، اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اس سے رکو۔ اب صحابہ رکنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس وقت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ شراب کی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، انس ابن مالک خود موجود تھے، انس ابن مالک ان کے سوتیلے بیٹے ہوتے ہیں، ابو طلحہ پکے ایمان والے۔ جب یہ آیات ان کو پڑھ کے سنائی گئی، شراب کی مجلس تھی اور انہوں نے اپنے مٹکے دیے انس کو کہ جاؤ اس کو بہا دو، نالیوں کے اندر وہ بہا دی گئی، رک گیا۔
میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ گناہ جو ہے ان گناہ کے اندر حرمت الگ الگ انداز سے آئی، لیکن زنا کے بارے میں پہلے دن ہی یہ حکم آیا کہ اس سے رکو. اس میں کوئی تدریج نہیں ہے، کوئی آہستہ آہستہ حرام نہیں کیا گیا، پہلے دن ہی اس کو حرام کر دیا گیا کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب اندازہ لگائیے کہ شراب پینے سے بھی خطرناک گناہ کیا ہے؟ زنا کرنا ہے. قرآن کریم کے اندر احادیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا گیا، دیکھو گناہ جو ہے نا شریعت کے اندر دو قسم کے ہیں، صغیرہ اور کبیرہ، چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، دو کیٹیگریاں کی گئی ہیں نصوص اور شریعت کو دیکھتے ہوئے. اس میں سے کبیرہ گناہوں میں سے بھی اکبر الکبائر جو انتہائی سنگین گناہ ہے، وہ جو کہا گئے اس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جب بیان کیا ہے، 3 آیات میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. اس میں پہلے نمبر پر شرک کرنا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرمائے. پہلے نمبر پر شرک کرنا. دوسرے نمبر پر قتل کرنا، کسی کو ناحق، کسی آدمی کو ناحق قتل کرنا، چاہے کوئی بھی ہو. قتل کسی، چاہے وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن ناحق قتل کرنے سے احتراز کرنا. اب اندازہ لگائیے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی مسلمان، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتا رہا ہوں. خالد ابن ولید ایک مرتبہ ایک جگہ پر غزوے کے اندر بھیجا گیا ایمان لانے کے بعد. جب وہاں پر گئے اور انہوں نے جب دعوت دی، وہ لوگ ایمان لے آئے، لیکن ان کی زبان سے نکلا نہیں صاف. اور ان لوگوں نے کہا سبانا، ایک عربی لفظ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو چھوڑ کے دوسرا مذہب اختیار کیے. تو حضرت خالد ابن ولید نے اس وقت ان جتنے لوگ تھے، کئی لوگ تھے، ان لوگوں کو سب کو شہید کر دیا. یہ سمجھے کہ یہ لوگ ایمان قبول نہیں کر رہے بلکہ کیا کر رہے، بے دین ہو رہے. انہوں نے جب قتل کر دیا تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ پاک میں پتہ چلی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ انی ابرأ مما صنع خالد، خالد نے جو کیا اس سے میں برات ظاہر کرتا ہوں، اللہ میرے حکم سے نہیں ہوا ہے. کتنا سنگین گناہ ہے. حالانکہ حضرت خالد سے بھی بھول سے ہوا ہے یہ عمل، جان بوجھ کے نہیں کیا ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کی سنگینی بتا رہے کہ ایک آدمی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. آج ہم پر الزام لگایا جا رہا ہے، لیکن یہ دیکھیے شریعت میں اس کو دوسرے نمبر پر خطرناک گناہ کہا گیا ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر بتایا گیا ہے زنا کرنا. آیت ہے اللہ پاک فرماتا ہے والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. ولا یقتلون النفس، اور نہ کسی انسان کو ناحق قتل کرتے ہیں. ولا یزنون، اور نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جس نے ایسا کیا اس نے بہت سنگین گناہ کیا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، آگے فرماتا ہے یضاعف له العذاب یوم القیامۃ ویخلد فیہ مہانا، اس کے لیے عذاب کو 2 چند کیا جائے گا، بڑھا کے پیش کیا جائے گا، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ کفر سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنا اللہ کے ساتھ سب سے بڑا گناہ ہے، اور دوسرے نمبر پر ناحق کسی کو قتل کرنا، اور تیسرے نمبر پر زنا کرنا. امام احمد ابن حنبل بھی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے نمبر کے اوپر کفر ہے، دوسرے نمبر پر قتل ہے، اور تیسرے نمبر پر زنا ہے. اکبر الکبائر. یاد رکھے کہ یہ 3 گناہ بڑے سنگین گناہ ہیں. اللہ ہم سب کی اور پورے معاشرے کی حفاظت فرمائے. یہ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں اتنا تفصیل سے کہ زنا کی قباحت ہمارے دل و دماغ کے اندر بیٹھے، معاشرے کے اندر یہ بات آوے. اور یہ صفات اللہ رب العزت نے جب بیان کی ہے فلاح پانے والوں کی، تو یہ صفات سے ہم متصف ہونے چاہیے. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یہ انتہائی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا راستہ ہے. اور اسی کے بعد فوراً آیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور ناحق کسی کو قتل مت کرو. یہ دونوں کو جوائن کر کے ساتھ ساتھ میں بیان کیا جاتا ہے بار بار. پتہ چلا کہ کتنا سنگین گناہ ہے. ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، ہم تم کو بھی رزق دیں گے اور ان کو بھی رزق دیں گے، ان کو بھی ہم ہی کھلائیں گے، ہم ہی رب ہے نا،
ہم ہی کھلائیں گے، تم کو بھی کھلائیں گے، ان کو بھی کھلائیں گے، کیوں قتل کرتے ہو بھوک کے ڈر سے؟ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اور فاحش چیزوں کے قریب مت جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو بھی ظاہری باطنی ہے اس کے قریب مت جاؤ۔ پھر دوبارہ آیا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور اللہ نے جو ناحق قتل کرنے سے منع کیا ہے یہ مت کرو۔ پھر آگے اللہ پاک فرماتا ہے ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ رب العزت کا تاکیدی حکم ہے، یہ انداز اختیار کیا گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاکیدی حکم ہے تاکہ تمہارے اندر کچھ سمجھ پیدا ہو۔ بعض مفسرین نے بہت عجیب نکتہ بیان کیا ہے کہ دیکھیے آگے یہ کہا گیا ہے اپنے بیٹوں کو بھوک کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اخیر کے اندر کہا گیا ہے کسی کو ناحق قتل مت کرو، اور درمیان کے اندر زنا کا تذکرہ آیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا، تین چیزیں آئی، اپنے اولاد کو ناحق قتل مت کرو، کسی انسان کو ناحق قتل مت کرو، اور تیسرے بیچ کے اندر زنا کا تذکرہ ہے کہ فاحش بری چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں اس کی تفسیر کے اندر کہ وجہ کیا ہے، کیونکہ زنا سے پیدا ہونے والا بچہ بھی گویا مردہ ہی ہے۔ آدمی زنا کرنے کی وجہ سے جب اس سے بچہ پیدا ہوگا وہ گویا مردے کے حکم میں ہے۔ آپ پوچھئے مسائل کو کہ ایسے آدمی کے پیچھے اگرچہ نماز درست ہو جاتی ہے، خدا نہ خواستہ ایسا بچہ اگر وجود میں آ گیا جس کو حرام ہی کہا جاتا ہے، نماز تو درست ہو جائے گی لیکن کراہت تو لامحالہ باقی رہے گی۔ بتائیے کتنا بڑا آدمی نقصان کر رہا ہے زنا کرنے کی وجہ سے۔ سید قطب شہید جو مصر کے بڑے آدمی گزرے اور ان کو شہادت کا مرتبہ ملا تھا، تو وہ سید قطب شہید نے اس کی بات کے اندر لکھا ہے کہ زنا کرنے کی وجہ سے آدمی گویا بچے کو قتل کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غلط جگہ پر اپنا مادہ استعمال کر رہا ہے، اپنی بیوی کے اوپر تو نہیں، غلط جگہ پر استعمال کر رہا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ ایک تو برا کام کر رہا ہے۔ اگر وہ حمل ٹھہر گیا تو پھر فکر میں رہتا ہے کیسے اس کو ضائع کیا جائے، اس کو ختم کیا جائے، تو پیدا ہونے سے پہلے اس کو مارنے کی کوشش، اور جب پیدا ہو گیا تو کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں کہ مائیں جو کہ بچوں سے محبت کرتی ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جو کہ پیدا ہوئے ہیں ان کو کہیں کسی مندر میں کسی جگہ پر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے ذلت کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور جن معاشروں کے اندر یہ زنا پھیلا ہوا ہے اس کا آپ انجام دیکھ لے ہوئے، یورپ کے اندر اس کے نمونے ہمارے سامنے ہیں۔ ان کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ میرا حقیقی باپ کون ہے، بتائیے، یہ سب قتل کے درجے میں ہے، اسی لیے اس کو درمیان کے اندر بیان کیا گیا۔ آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتی تھی نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بیعت لیتے تھے 6 چیزوں پر، 6 چیزوں پر آپ ہمارے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ پاک نے ان کا تذکرہ کیا ہے سورہ 28ویں پارے کے اندر۔ اللہ پاک فرماتا ہے، ارشاد ہے کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن ببہتان، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور کسی پر جھوٹا بہتان نہیں باندھیں گے، اور آگے ولا یعصینک فی معروف، اور جو بھلائی کے کام ہے اس میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ 6 چیزوں پر آپ بیعت لیتے تھے۔ سب سے پہلا شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گی، عورتوں کی بات چل رہی ہے، عورتوں سے بیعت لیتے تھے کہ آپ شرک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اور کسی کو اپنی اولاد کو ناحق قتل نہیں کریں گے، کیونکہ عورتیں بھی تو قتل کر دیتی تھی، مار ڈالتی تھی، آج بھی ایسے ہی ہے، کتنے عورتیں قتل نہیں کریں گی اپنی اولاد کو، اور کوئی کسی کے اوپر تہمت نہیں ڈالے گی، اور آخری چیز آپ علیہ السلام جو ارشاد فرمائیں گے اس کے اوپر عمل کرے گی، نافرمانی نہیں کرے گی۔ بخاری شریف کے اندر روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ آپ علیہ السلام
عید کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے کہ میں، ابن عباس کہتا ہے میں خود شریک تھا اس عید کے دن. آپ نے پہلے نماز پڑھائی، عید کی نماز میں پہلے نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے. تو نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، بیان دیا، اور بیان دینے کے بعد آپ عورتوں کی مجلس میں گئے جہاں عورتیں پیچھے نماز پڑھ رہی تھیں پردے کے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے وہاں تک گئے اور ان کے قریب میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ آیات دوبارہ پڑھی، اور پھر آپ نے فرمایا تم اس کے اوپر قائم ہو کہ نہیں ہو؟ تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے سب کا ترجمان بن کے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اس بیت کے اوپر قائم ہیں. علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، جن عورتوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی تھی زندگی پر وہ کبھی زنا کے قریب نہیں گئی. میرے بھائیو دوستو، ایک دم نصوص سے قطعی اور پکی یقینی باتیں میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی تھی جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس طرح بیعت لیتے تھے تو چونکہ عرب میں عام طور پر عادت تھی زنا کرنے کی، کس کے ساتھ؟ باندیوں کے ساتھ. کسی کی باندی کے ساتھ زنا کر لیا. آزاد عورتیں احتیاط کرتی تھی، وہ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتی تھی. تو حضرت ہندہ سے جب یہ کہا گیا تو حضرت ہندہ نے کیا کہا کہ آزاد عورت بھی کبھی زنا کر سکتی ہے. یعنی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ عرب معاشرے میں چاہے زنا عام تھا لیکن وہ زنا کہاں تھا؟ باندیوں کے ساتھ ہوتا تھا، کسی کی باندی کے ساتھ، لیکن آزاد عورت کے ساتھ زنا نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تو میں نے زنا کے تعلق سے آپ کی کتنی باتیں بتائی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ پاک ہم سب کو بچائے، ہمارے معاشرے کو بچائے. ابھی تو یہ مجلس جو ہے نا، یہ مجلس میں اور بہت ساری چیزیں آئے گی اس کے تعلق سے، تاکہ اس کی قباحت پوری طرح ہمارے ذہن کے اندر بیٹھ جاوے، ہماری نسلوں کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ انتہائی پاک دامن تھے. اس کے باوجود آپ تو معصوم تھے نا، آپ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوتے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا. آپ ہدایت پر ہیں، اس کے باوجود ہدایت کا سوال کر رہے ہیں. اور تقوی کا، تقوی کے اندر زنا سے احتراز آیا کہ نہیں آیا؟ آ گیا نا، زنا سے بچنا آ گیا نا. اس کے باوجود الگ سے آپ مستقل دعا کے اندر کہہ رہے اے اللہ پاک دامنی کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، والعفاف والغنی. ایک روایت میں تم پاک دامن بنو، تمہاری عورتیں پاک دامن بنیں گی. میں آئندہ مجلس میں انشاءاللہ کچھ واقعات اس تعلق سے عرض کروں گا کہ اگر آدمی بد نظری کرتا ہے، بری نظریں ڈالتا ہے، تو اس کا اثر پھر اس کی ذات تک نہیں، اس کے گھر تک پڑتا ہے. اس کی عورتوں کے اندر برائیاں آ جاتی ہیں. یہ کتنا خبیث مرض ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. واقعتاً یہ نظر کی حفاظت جو ہے نا، حکیم اختر صاحب ایک بڑے بہت بزرگ گزرے ہیں ہمارے پڑوس کے ملک میں، انہوں نے اس کے 14 نقصانات بتائے ہیں. آئندہ مجلس کے اندر اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الزنا والسرقہ. اے اللہ میں زنا سے، سرقہ سے، ہر کبیرہ گناہوں سے پناہ مانگتا ہوں. جب یہ دعا مانگتے تھے تو کسی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے محدث ہو، کتنی حدیثیں بیان کرتے ہو، اب اس کے باوجود؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ شیطان ابھی بھی زندہ ہے، میں اس سے معمون نہیں ہوں. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ ہم اچھے معاشرے میں رہتے ہیں، اچھے ماحول میں رہتے ہیں، لیکن اس زنا سے، بد نظری سے پناہ مانگنے کی مستقل ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہم کو پاک دامنی عطا فرمائے، ہم کو پاک دامن بنا دے، ہمارے گھر میں ہمارے بچے بھی پاک دامن بنے. یہ چند باتیں تھی جو آج کی مجلس کے اندر میں نے آپ کو عرض کی ہے. آئندہ مجلس کے اندر انشاءاللہ اس کے تعلق سے چند واقعات ہیں، چند چیزیں ہیں، جو کچھ باتیں باقی رہ گئی ہے انشاءاللہ آئندہ مجلس کے اندر اس کو عرض کیا جائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.